أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں، کس میں 40 آدمی اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کس کوالٹی کے آدمی ہوتے؟ کون سے کوالٹی کے آدمی؟ ایسے آدمی لا یشرکون باللہ شیئا، کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ، یعنی کون سے لوگ ہوں؟ موحد لوگ ہوں، توحید پرست لوگ ہوں، مشرک نہ ہوں، بدعتی نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صفاتوں کو، ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا رؤوف رحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ یہ حدیث، یہ آیت، یہ قرآن مقدس کی آیت جو سورہ محمد کی 33 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، رائے گاں اور بیکار چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ میت کے ذمے اگر قرض ہے، کسی سے قرض لے لیا ہے 1000 ریال، 2000 ریال، یا 1000 روپے، 2000 روپے، اور اس سے پہلے وفات ہو گئی، نہیں دے پایا بیچارہ کسی طرح سے، تو اس قرض کو بھی پورا کرنا کس کے ذمے ہے؟ ورثہ کے ذمے ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے ثواب پہنچانے سے؟ 2 بکرا لاؤ، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، 20 طلباء کو بلا لاؤ، 1 گھنٹہ قرآن پڑھاؤ، اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ، جنت کے ٹھیکیدار بن گیا میرا باپ یا میری ماں، خلاص۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج 17 اکتوبر 18 اکتوبر 2016 بروز منگل بعد نماز عشاء مکتب جالیہ ثنائیہ قدیم ریاض کی جانب سے یہ دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی لوگوں کو دین اسلام کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے بعد پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ساری چیزوں کی صراحت کے ساتھ وضاحت کر دی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کیوں پیدا کرتا ہے، تخلیق انسانی کا مقصد کیا ہے، اور ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دار فانی سے انسان کو اٹھا لیتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اس بات سے ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا تھا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلام، یہ دین رحمت ہے، اسی طرح سے اس رحمت کی ایک علامت اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا شریعت اسلامیہ نے زندہ رہنے والوں کے درمیان اور مردوں کے درمیان ایک ایسی علامت چھوڑی ہے جس علامت کو برقرار رکھتے ہوئے زندہ رہنے والے اپنے مردوں سے لا تعلق نہیں ہوتے ہیں۔ وہی رحمت کی یہ علامت ہے کہ ہمیشہ اس دنیا سے جانے والے، اس فانی دنیا سے زندگی جن کی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں باقی رہتے ہیں ان کا ایک تعلق ایسا ہوتا ہے کہ وہ تعلق ہمیشہ ان سے باقی رہتا ہے۔ وہ تعلق ایسا ویسا تعلق نہیں ہوتا، بیکار تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق کو جب وہ انسان جو دنیا میں ہے وہ برقرار رکھتا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، تو یہ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کے ساتھ وفاداری کرنا،
چاہے وہ مرنے والا اس کا باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بھائی اور بہن ہو، چاہے رشتے اور اعزاء اور اقارب ہوں، کوئی بھی ہو، جب اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے، اور یہ حسن سلوک جو جینے والا یا زندہ شخص اپنے مرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے، اس حسن سلوک کا رزلٹ، اس کا نتیجہ اس دنیاوی زندگی میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، بلکہ قیامت کے دن وہ نتیجہ اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص جس کے عزیز یا اس کے اقارب میں سے کوئی شخص اس دنیا سے جاتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار کوئی بھی ہے، اس کو بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات باقی رہیں، اور دین رحمت جو ہے، دین جو ہے، رحمت کا جو دین ہے، اس نے اس چیز کو باقی رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ختم ہو جاتا، وہ تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جینے والا شخص اپنے اس قریبی رشتہ دار سے کیسے تعلق باقی رکھے، یا کس طرح سے اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اور ہر کوئی شخص اپنے مرنے والے کے لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچائیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرنے والے شخص کے لیے جینے والا شخص جو زندہ ہے، جو دنیا میں ہے، اس کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا کیسے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی محبت میں، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بہت سارے اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مختلف نام دیے جاتے ہیں، قل اور تیجا اور چہلم اور برسی وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا مقصد، جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں، ان کا مقصد کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد ان کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، ان کی محبت ان سے ہوتی ہے، اس لیے یہ سارے اعمال کیے جاتے ہیں اور کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ یہ تیجا، ساتا، دسواں، چہلم، برسی، اس دن میت کے لواحقین کی طرف سے مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام اور پورا انتظام پروگرام کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ قرآن مقدس نے اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بیکار نہ کرو۔ یہ حدیث، یہ آیت، یہ قرآن مقدس کی آیت جو سورہ محمد کی 33 نمبر آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کس بات کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی عمل آپ کا اگر قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، رائیگاں اور بیکار چلا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص محبت میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لا علمی کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے بھٹک ہی نہیں جاتا ہے، بلکہ اس کا خود نقصان ہو جاتا ہے۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے ایسا راستہ متعین کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ، یعنی مرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے،
تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کے جانے والے کے لیے فائدہ ہے اور جو دعا کرتا ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے بعد آنے والے ہیں، مہاجرین اور انصار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ان لوگوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے. یہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ اپنے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے جو پہلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کر رہا ہے قرآن مقدس میں، ان کے عمل کا ذکر کر رہا ہے قرآن مقدس میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے سے پہلے والوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ عمل قابل تعریف ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ عمل قابل تعریف ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے. ہم اور آپ اگر اپنے ان حضرات کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے جا چکے دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں، ان کے لیے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا یہ عمل قابل تعریف ہو رہا ہے. اور بات یہیں پر اس آیت کی نہیں ختم ہو جاتی. اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو شخص ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، جو ان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کے لیے جو غائب ہوتا ہے، غائب کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. وہ کون سا شخص ہے؟ چاہے وہ حاضر ہے دنیا میں یا دنیا سے جا چکا ہے. اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص، ہم میں سے کوئی بھی ہو، اپنے غائب کے لیے، ہمارے سامنے وہ نہیں ہے، چاہے دنیا میں ہے یا دنیا سے جا چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے غائب کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس دعا کرنے والے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور دعا کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، ہمارے والد کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ان کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ، ان کو جنت میں بلند درجات عطا فرما. مختلف دعائیں وہ کرتا ہے. یہ دعا وہ بندہ کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، یہ دعا کر رہا ہے اور فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے آمین. اے اللہ، یہ بندہ جو اپنے قریبی کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے جو بھی دعا کر رہا ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. آمین. وہ فرشتہ کہتا ہے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتا ہے؟ حدیث اس بات کی شاہد ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِهِ.
اے اللہ تو اس دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کر لے، اور یہ دعا مانگنے والا اپنے باپ کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اپنی ماں کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اپنے بھائی کے لیے جو دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس مانگنے والے کے لیے وہی دعا مانگ رہا ہوں، تو اس کو بھی قبول کر لے۔ قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنے کا یہ فائدہ ہے، صرف اسی کو فائدہ نہیں ہو رہا، لیکن کب؟ جب ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں تب، یعنی یہ کہ ہمارے وہ عزیز اقربا جو اس دنیا سے جا چکے، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، ہم اگر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ہم ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری دعا کو تو قبول ہی فرما رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ بندہ، یہ تیرا بندہ جو دعا کر رہا ہے اپنے قریبی کے لیے، میں اس کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت اور مقام کی بات میرے بھائی اور دوستو۔ اور یہی نہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا، نیک لوگوں کے درجات کو بلند کر دے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن۔ وہ بندہ جب دیکھے گا اپنے درجات کو تو پوچھے گا اے اللہ یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا کہ تیرے لواحقین، تیرے پسماندگان، تیرے ورثہ، تیرے اولیاء، تو جن کو چھوڑ کر کے آیا تھا، تیرے لیے، تیرے گناہوں کی معافی کے لیے وہ دعائیں کر رہے تھے، اور ان کے برابر دعائیں کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے میں نے تیرے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لیکن سوال یہاں پر تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ایسے ورثہ چھوڑے ہیں، کیا ہم نے ایسے لوگوں کی تیاری کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں مغفرت کے لیے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد نماز پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور وہ کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر تو ایسے ہی رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا؟ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ کیا ہم نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے؟ اور ایک روایت اور آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک اولد صالح یدعو له، نیک لڑکا، اچھی تربیت جس نے کی ہے، قرآن و حدیث کی تربیت دی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہے اس کو، وہ بچہ، وہ لڑکا اس کے لیے مرنے کے بعد بھی ہمیشہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائی اور دوست، ہمیں جہاں پر دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بہت ساری چیزوں کی تیاری کرا کے ہم جاتے، وہاں پر اس بات کے لیے بھی ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس چیز کی بھی تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا کوئی شخص ہے ایسا جو ہمارے لیے دعائیں کرے گا؟ کیا ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا شخص ہے جو ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ لہذا میرے بھائی اور دوستو، یہ تمہید میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آج کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا کوئی عزیز
وفات پا جائے اور وہ خوشی منائے. سب کو غم ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط راستے کا وہ شکار ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے جو یہ تیجا, چہلم, 7واں اور 10واں اور برسی, یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے کرائی جاتی. ان کا کوئی غلط ارادہ نہیں ہوتا, ان کا ارادہ حقیقت میں یہ ہوتا ہے ان کو فائدہ پہنچانا جو ان کے عزیز دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں, قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آئیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے وہ سارے طریقے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنے مردوں کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں. کون سا وہ طریقہ ہوگا جس میں ہمارے مردوں کو بھی ثواب پہنچے گا اور ہم خود فائدے میں رہیں گے, ہماری محنت بھی ہمارے لیے بھی رائے گاں اور بیکار نہیں جائے گی. جس طرح سے ابھی میں نے حدیث کے حوالے سے بتلایا کہ ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ, جس طرح سے یہ اپنے عزیز کے لیے تجھ سے جو چیزیں مانگ رہا ہے, اے اللہ میں اس پر آمین بھی کہتا ہوں اور اس کے لیے بھی میں وہی چیز طلب کرتا ہوں جو یہ اپنے عزیز کے لیے طلب کر رہا ہے. میرے بھائی اور دوستو, اپنے مردوں کو اگر ثواب پہنچانا ہے تو سب سے پہلی چیز ان کے لیے دعائیں کرنا. جتنی بھی ہم دعائیں ان کے لیے کریں وہ کم ہے. ان کی مغفرت کے لیے دعائیں, ان کے سوال و جواب کے لیے ہم دعائیں کریں کہ الہ العالمین ان کے قبر کے سوال کو آسان کر دے, الہ العالمین ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے, الہ العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما, الہ العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے, الہ العالمین وغیرہ وغیرہ. ہم ان کے لیے دعائیں کریں, نماز کے بعد کریں, قرآن پڑھنے کے بعد کریں. لیکن کیا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ دعائیں کرنے کے لیے کرائے پر لوگوں کو لا کر کے قرآن پڑھوایا جاتا ہے. یہی تیجا جو دوسرے دن تیسرے دن سورہ فاتحہ جو پڑھایا جاتا ہے اسی کو تیجا اور زیارت بھی کہتے ہیں. اس میں لوگوں سے قرآن پڑھایا جاتا ہے. انسان خود اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے اقربا کے لیے اپنی زبان سے دعا نہیں کر رہا ہے, کرائے پر لا کر کے دعا کرا رہا ہے. آپ فرشتے کس کے لیے آمین کہیں گے؟ فرشتہ تو آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرو, میں اس پر آمین کہوں اور میں تمہارے لیے بھی دعا کروں. لیکن فیشن بن چکا ہے قرآن خوانی کرانا. یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ سے میرے بھائی اور دوستو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پہلا کام ہمیں اپنے مردوں کے لیے جو کرنا ہے وہ کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. دوسری چیز یا دوسرا کام ان کے لیے ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے اس کا بھی تعلق دعاؤں ہی سے ہے, لیکن اس کی اہمیت اور اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے, جس کی وجہ سے میں نے 2 نمبر اس پر رکھا ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا, اس کے جنازے میں شرکت کرنا. صحیح مسلم کی روایت اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفاهم الله فيه. رواه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان آدمی مرتا ہے اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 آدمی شریک ہوتے ہیں. کس میں؟ 40 آدمی اس کے جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. لیکن کس کوالٹی کے آدمی ہوتے؟ کون سے کوالٹی کے آدمی؟ ایسے آدمی لا یشرکون باللہ شیئا, کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ. یعنی کون سے لوگ ہوں؟ موحد لوگ ہوں, توحید پرست لوگ ہوں, مشرک نہ ہوں, بدعتی نہ ہوں. تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی صفاتوں کو, ان کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے. اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے اس حدیث کی روشنی میں؟
ہمیں اور آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے توحید والوں سے دوستی رکھیں، ایسے توحید اور موحد لوگوں سے اپنے تعلقات رکھیں کہ جب ان کی وفات ہو جائے ہم ان کے جنازے میں شریک ہوں، ان کی وفات ہو جائے وہ توحید پرست ہمارے جنازے میں شریک ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمیں وہاں پر بخش دے۔ کیا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات رکھنے چاہیے میرے بھائی اور دوستو، لیکن تعلقات ایسے لوگوں سے تعلقات بھی نہیں جو مسجد کا راستہ اختیار کرتا ہو، تعلقات ان سے ہونے چاہیے جو ہائی فائی ہوں۔ ہائی فائی سے مراد جتنا جو شریعت اسلامیہ سے دور ہو وہی ہائی فائی۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حدیث ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ دوسرا کام ہمارا یہ ہے، اور ہم اور آپ اگر اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانا ہی چاہتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہی چاہتے ہیں، اگر ہم نے موحد لوگوں سے تعلقات رکھا ہے، توحید پرست لوگوں سے تعلقات رکھا ہے، میرے باپ کا انتقال ہو رہا ہے، میری ماں کا انتقال ہو رہا ہے، ضرور وہ اس میں شرکت کرے گا۔ ہم اس کے یہاں شرکت کرتے ہیں، وہ ضرور ہمارے یہاں شرکت، بدلے کی بات نہیں ہے، ہم اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے مردوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ ہم جنازے میں ایسے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کریں جو توحید والے ہوں، جو شرک سے پاک ہوں، جو بدعات سے پاک ہوں، خرافات سے پاک ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ دوسرا عمل ہوا مردوں کو ثواب پہنچانے کا۔ پہلا کیا کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، دوسرا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم جنازے کی نماز میں شرکت کریں اور ان کو ہم فائدہ پہنچائیں۔ تیسرا کام امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اس کے بارے میں وہ شخص جو فوت ہو رہا ہے، جس کو موت آ چکی ہے، اگر اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر فرض روزے باقی ہیں، فرض روزے یا نظر کے روزے بھی ضروری ہیں، جانتے ہیں آپ، اگر فرض روزے باقی ہیں اس کے اوپر، تو اس کے اولیاء کے لیے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے اولیاء کو، اس کے ورثہ کو وہ روزے پورے کرنے چاہیے۔ کیا ہم اس پر کبھی غور کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، روزہ انہوں نے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، اس پر ہمارا ذہن ہی نہیں جا رہا، اس کی طرف ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی دکھاوے کی بات ہی نہیں ہے۔ جب ہم 10 لوگوں کو بلائیں گے، روشنی ہوگی، بکرے کٹیں گے، چاروں طرف سے لوگ دیکھیں گے کہ اپنی ماں کے لیے اتنا خرچہ کیا، اپنے باپ کے لیے اتنا خرچہ کیا، لیکن جو روزہ رکھ رہا اس کو تو کوئی نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ میرے بھائی اور دوستو، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہم اپنے مردوں کو اس طرح سے، کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کے ذمے آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہے اور اس کے طرف سے یہ احسان کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اس کو یہ فائدہ پہنچے گا، قیامت کے دن وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طرح سے چوتھا کام مردوں کو فائدہ پہنچانے کے تعلق سے کیا چیز ہے؟ نظر کی بات، نظر ماننا۔ اگر کسی شخص نے نظر مانی ہے، بشرطے کی نظر کیسی ہو؟ صحیح نظر ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، نہ کہ غیر اللہ کے لیے کوئی نظر ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معصیت میں یعنی نافرمانی میں کوئی نظر ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے نظر مانی ہے اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اولیاء، اس کے ورثہ کے اوپر
یہ لازم ہوتا ہے کہ اس نظر کو پوری کریں. یہاں پر مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں کہ ایک خاتون نے سمندری سفر کیا. ایک خاتون نے سمندری سفر کیا اور سفر کے دوران ان کو خدشہ ہوا, خوف ہوا کہ ہم بچ نہیں پائیں گے. تو انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے نجات دے دی تو میں 1 ماہ کا روزہ رکھوں گی, اور نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی. یہ مسند احمد میں روایت موجود. لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے ان کی فوت ہو جاتی ہے. ان کے گھر کی, ان کی بہن یا بیٹی کوئی ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری خاتون نے نظر مانی تھی اس طرح سے, لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری خاتون کے اوپر کسی کا قرض ہو تو قرض پورا کرو گی, ادا کرو گی یا نہیں کرو گی؟ تو خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قرض کا ادا کرنا تو بالکل ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے قرض کا اہتمام کرنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا قرض ہے. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے ہمیں اور آپ کو کہ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص صحیح نظر مانا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ اگر میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا تو میں فلاں درگاہ پہ جا کر کے 1 بکرا چڑھاؤں گا, مثال کے طور پر. کیا یہ نظر صحیح ہے؟ غلط ہے, چونکہ نظر جو ہے عبادت ہے. نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. اور ساری عبادتیں ہیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لہذا میں نے اسی لیے کہا کہ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ نظر ہے کیسی. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر ہے, لہذا ایسی نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں نظر ہے اور نظر پوری کرنے سے پہلے وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے ورثہ کے لیے لازم ہے کہ اس کی نظر کو پوری کریں. اسی طرح سے اپنے مردوں کو ثواب پہنچانے کا 5واں طریقہ یا 5واں کام کیا ہے؟ میت کے ذمے اگر قرض ہے, میت کے ذمے اگر قرض ہے, کسی سے قرض لے لیا ہے 1000 ریال, 2000 ریال یا 1000 روپے, 2000 روپے, اور اس سے پہلے وفات ہو گئی, نہیں دے پایا بیچارہ کسی طرح سے, تو اس قرض کو بھی پورا کرنا کس کے ذمے ہے؟ ورثہ کے ذمے ہے. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان ساری چیزوں کا کیا تعلق ہے ثواب پہنچانے سے. 2 بکرا لاؤ, کسی مدرسے میں چلے جاؤ, 20 طلبہ کو بلا لاؤ, 1 گھنٹہ قرآن پڑھاؤ اور اس کے بعد کھانا کھلاؤ, جنت کے ٹھیکیدار بن گیا میرا باپ یا میری ماں, خلاص. ہم بالکل سادہ یہ سمجھتے ہیں, ان ساری باریکیوں پر ہم غور ہی نہیں کرتے. ہم یہ دیکھیں میرے باپ نے, میری ماں نے, میرے بھائی نے یا جو بھی ہے ہمارا, کہیں کسی سے کچھ لیا دیا تو نہیں ہے, کس دکان پر ہی زیادہ جاتے تھے, کہاں سے لین دین کرتے تھے, ان سے ہم معلوم کریں. یا تو وہ بخش دیں گے یا وہ ہم سے وہ پورا جو بقایا ہے وہ لے لیں گے. اگر وہ نہیں بخشتے ہیں تو ہمیں اس کو دینا ہے. ہم اس طرح سے ان کے بوجھ کو, اپنے جانے والے, اپنے عزیز, اپنے پیارے کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں اور ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم بڑھا سکتے ہیں. یہ طریقہ ہے مردوں کو ثواب پہنچانے کا, نہ کہ 3 اور 7 اور 10 اور 4 اس طرح سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی طریقے بتلائے ہیں. 6واں طریقہ, 6واں کام ہمارا کیا ہے؟ 6واں کام ہمارا یہ ہے اپنے مردوں کو فائدہ پہنچانے کا کہ ہم ان کے حق میں حج اور عمرہ کریں. حج اور عمرہ کریں.
जो फौत हो चुके हैं, अगर हम उन्हें फायदा ही पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनके लिए हज और उम्रा करें। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने कहा कि मेरी मां इंतकाल कर गई, मेरी मां का इंतकाल हो गया। वो खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती हैं कि उन्होंने हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर दूं? मेरी मां का इंतकाल हो गया है। ये तिरमिजी की रवायत है कि खातून कहती हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उन्होंने हज नहीं किया था, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम हुज्जी अन्हा, जाओ तुम अपनी अम्मी जान की तरफ से हज कर दो। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि हम अपने उन हजरात की तरफ से, कोई भी हों जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनकी तरफ से अगर हम उनके नाम से हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब उनको अता करता है। लेकिन यहां पर एक चीज और भी वाज़ेह रहे हज के ताल्लुक से, कि हज करने वाले के लिए जरूरी है, जो शख्स किसी दूसरे के लिए हज करना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि पहले वो अपना हज कर चुका हो। जो पहले अपना हज कर चुका होगा वही दूसरे का हज कर सकता है, वरना वो हज उसका सही नहीं माना जाएगा। आइए हम 7वां काम देखते हैं, अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाने का, और यह सबसे अहम है जिस पर आम तौर पर लोगों की नजर टिकी रहती है या लोग इस पर ज्यादा कोशिश किया करते हैं। 7वां काम यह है कि मैयत की तरफ से सदका खैरात करना। मैयत की तरफ से, अपने जाने वाले की तरफ से सदका खैरात करना। सदका खैरात इसकी 2 सूरतें हैं। सदका खैरात की 2 सूरतें हैं। एक सूरत अपने माल से, एक सूरत अपने माल से, और दूसरी सूरत उस मैयत के छोड़े हुए माल से। एक शख्स है कि वो माल छोड़ करके गया है और एक शख्स है कि माल छोड़कर नहीं गया। तो यहां पर इसकी 2 सूरतें हैं कि अपने माल से उसके लिए सदका खैरात करने का क्या हुक्म है और उसके छोड़े हुए माल से सदका खैरात करने का क्या हुक्म है। पहली बात आप ये याद रखें कि दोनों सूरतें जायज हैं, दोनों सूरतें जायज हैं। आइए हम पहली सूरत देखते हैं कि अगर कोई शख्स छोड़े हुए माल से, कोई शख्स ऐसा है जो मरा है, फौत हुआ है, लेकिन माल नहीं छोड़ा है, या चलें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उसने माल छोड़ा है। ठीक है, माल उसने छोड़ा है, उसके छोड़े हुए माल से सदका खैरात करने का क्या हुक्म है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ फरमाया है या नहीं? आइए हम देखते हैं उस चीज के बारे में कि जिसने कुछ माल छोड़ा है लेकिन उसने वसीयत नहीं की है। वसीयत कर दिया तो ये लाजमी चीज हो गई, लेकिन उसने वसीयत नहीं की है। सही मुस्लिम की रवायत है और अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरे वालिद फौत हो चुके हैं और उन्होंने माल भी छोड़ा है लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं की है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, उन्होंने माल छोड़ा है लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं की है, क्या मैं उनकी तरफ से अगर सदका खैरात करता हूं तो उनको फायदा होगा या नहीं? अगर मैं, ये किस माल की बात हो रही है? मैयत के छोड़े हुए माल की, उस माल की जिस माल के बारे में मैयत ने कोई वसीयत नहीं की है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا, انہوں نے مال بھی چھوڑا ہے لیکن وصیت نہیں کی ہے, اگر میں ان کی جانب سے اس میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو کیا ان کو یہ فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فائدہ پہنچے گا, ان کے گناہ معاف ہوں گے, ان کے درجات بلند. یہ صحیح مسلم کی روایت. معلوم یہ ہوا کہ صدقہ و خیرات چھوڑے ہوئے مال سے اگر وصیت ہے تب تو یہ لازمی چیز ہے, اگر اس میں بھی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے بڑا گنہگار کوئی ہوگا ہی نہیں. دوسری بات, اگر وصیت نہیں ہے تب بھی اگر اولاد, بھائی, بہن کوئی بھی ہے جو جینے والا ہے, جو زندہ ہے, اس میں اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے فوت شدگان کے لیے اس میں فائدہ ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند کرے گا. دوسری حدیث جس میں جو اپنے مال سے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے, کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ کیا ہم اپنے والد صاحب کے لیے, ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, میں اپنے والد صاحب کے لیے, میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, اپنے بھائی کے لیے بہن کا انتقال ہو گیا, بہن کے لیے میرے دوست کا انتقال ہو گیا, دوست کے لیے میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا, پڑوسی کے لیے میرا کوئی دور کا عزیز ہے, اس کے لیے میں اپنے مال سے اس کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتا ہوں یا نہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی صحیح حدیث کی روشنی میں. صحیح بخاری کی حدیث اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے بھی راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, مشہور انصاری صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, گھر پر موجود نہیں تھے. سعد بن عبادہ, ایک ہے سعد بن وقاص اور یہ ہے سعد بن عبادہ. سعد بن عبادہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ موجود نہیں ہے اور والدہ کا انتقال ہو گیا. والدہ کا انتقال ہو گیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں باہر سے. جب لوٹ کر کے آتے ہیں تو دیکھا کہ ماں کا انتقال ہو چکا ہے. پریشان صحابی ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن مومن کی صفت کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے, میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. میں اگر ان کی جانب سے صدقہ و خیرات کروں, کس مال کی بات ہو رہی ہے؟ اپنے مال کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, ان کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے, اس دنیا سے جا چکی ہیں, لیکن اگر میں ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہوں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے گا؟ کیا میرے صدقہ و خیرات ان کی طرف سے قبول کیے جائیں گے؟ کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سعد بن عبادہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے ہمیں اور آپ کو؟ یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ ہم اپنے مال سے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے میت کو اس سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے پہنچے تھے, یہ امید لے کر کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میں اپنی ماں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں اور دوستوں,
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ سعد بن عبادہ تمہارا صدقہ قبول ہوگا، تو سعد بن عبادہ فرماتے ہیں فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ هَائِتِ الْمِقْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيَّ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا فلاں باغ جو ہے میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا ایسا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ بیٹا جو اپنی ماں کے لیے اپنی قیمتی چیز نچھاور کر رہا ہے۔ یہ کس ماں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس ماں کی بات ہو رہی ہے جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، جس نے اپنے دودھ کو پلایا ہے، جس نے اپنی تکلیف کو جھیل کر کے ہمیں اور آپ کو آرام پہنچایا ہے، اور معذرت کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو انہی ماں باپ کو لات مار دیتے ہیں، باہر سے سامان لاتے ہیں، سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں کہ دے دو، بچے کو دو، دادی کو بھی دے آئے اور بابا کو بھی دے آئے اور دادا کو بھی دے آئے۔ یہ اس ماں باپ کی بات ہو رہی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ یا پھر کوئی باغ، یہی ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کو صدقہ کس چیز کا کیا؟ سب سے قیمتی چیز باغ، اور کیا کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ فلاں باغ میں ان کے لیے صدقہ کر رہا ہوں۔ آج کے لوگ 10 روپے کی چیز لائیں گے، سب سے پہلے بیوی کے ہاتھ میں، اور ماں باپ کو باہر والی کوٹھری میں، دن بھر میں 100 مرتبہ بیوی کو فون، ماں باپ کو مہینے میں 1 مرتبہ فون کرنا گوارا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، صدقہ، میرے بھائی اور دوستو، ماں باپ کو ثواب ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ خوش نصیب ہیں آج کی تاریخ میں وہ لوگ جن کے ماں باپ موجود ہیں۔ اگر ہم بھولے ہوئے ہیں تو بھول جائیں اپنے ماضی کو اور صحیح کر لیں اپنے آپ کو، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو دنیا میں آرام پہنچائیں، اور جن کے ماں باپ جا چکے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات کے بہت سارے راستے، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ، اگر کوئی ماں باپ کے لیے یا اقربا کے لیے، کسی بھی فوت شدہ شخص کے لیے، سب سے بہترین طریقہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مردوں کی طرف سے پانی کا کوئی راستہ جاری کرا دے، ہینڈ پمپ لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، ٹنکی بنوا دیا، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی چوراہے پر یا کہیں پر بھی، سب سے بہترین، کہیں مسجد مدرسہ بنوا دیا، کسی طالب علم کو پڑھا دیا، تعلیم دلوا دیا، ماں باپ کی طرف سے، اپنے مردوں کی طرف سے۔ یہ طریقے ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے کے، نہ کہ وہ طریقے جو ڈھول تاشوں کے ذریعے سے ہم تلاشتے ہیں اور اس کو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ 7واں طریقہ تھا مردوں کو ثواب پہنچانے کا، کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے، چاہے ہم اپنے مال سے یا اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، دونوں طرح سے ان کو صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے اور ان کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ 8واں طریقہ میت کے لیے قربانی کرنا۔ میت کے لیے قربانی کرنا، قربانی کے لیے بہت سارے مسائل پائے جاتے ہیں، لیکن جو سیدھا راستہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف سے بالکل پاک و صاف، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے میت کے لیے قربانی کریں، زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کریں، زندہ اور مردہ دونوں کو شامل کرنے۔ اس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا منگوایا
اور اس کی قربان کیا اور اس کے لیے جو دعا پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھ کر کے اور مینڈا جو ہے ذبح کر دیا۔ امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ذبح کیا گیا اس سے پہلے جو لوگ فوت ہوئے وہ اس میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے، اور قیامت تک آنے والے لوگ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لہذا یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قربانی کے ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور جو سیدھا طریقہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ زندہ مردہ کو ہم ایک ساتھ کریں اور اس طرح سے ہم ان کے نام سے قربانی بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہ کہ زندہ مردہ کو شامل کر کے یہ قربانی ہر ایک کو پہنچ جائے گی۔ اگر ایک قربانی پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ سکتی ہے تو ہمارے گھر بھر کے لیے کیسے نہیں ہو سکتی ہے؟ ضرور ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ ہم جب اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمل کو ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نواں اور آخری طریقہ مردوں کو ثواب پہنچانے کا، جس طرح سے جنازہ کا معاملہ ہے جو تقریباً مردوں ہی کے لیے خاص، مرد ہی جاتے ہیں قبرستان تک، اور اس میں آپ کو میں نے بتلایا کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح سے قبروں کی زیارت، ہم اپنے مردوں کو اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو قبروں کی زیارت، لیکن یہاں پر جو بھی عمل ہو شرعی عمل ہونا چاہیے۔ قبر پر پہنچ کر کے ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں مانگنا ہے یا ان کو دینا ہے یا اللہ سے دعا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک ایسا مذہب، ایک ایسا دین ہے جس نے کسی چیز کو ناقص نہیں چھوڑا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ دعا یہ ہے کہ ہم قبرستان پر ہم اتنے دنوں کے بعد اپنے ملک جاتے ہیں، ہم اگر ہمارے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ہمارے اقربا فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کے قبر پر جائیں اور کہیں السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے۔ وہاں جا کر کے قرآن کی تلاوت کرنا، کسی سورت کا پڑھنا، کسی آیت کا پڑھنا قطعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیو اور دوستو، یہ وہ مختصر سے طریقے تھے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنے مردوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے آج کے اس پروگرام میں اس موضوع کو اس لیے رکھا چونکہ بہت سارے لوگ ہیں بہت ہی اخلاص کے ساتھ اپنے مردوں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن طریقہ نہ جاننے کی وجہ سے وہ غلط راستے پر چلے جاتے ہیں اور فائدہ پہنچانے کے بجائے وہ خود گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر ہم صحیح راستے کے مطابق چلتے ہیں ہماری میت کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہم خود دعا کر رہے ہیں، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ہم مومنین کے صف میں آ جاتے ہیں، مومنین کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ موضوع آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آج کے اس پروگرام میں قرآن و حدیث کے مطابق جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، الہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن، ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو بخش دے، الہ العالمین تو ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، الہ العالمین تو ان کے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے، الہ العالمین تو ان سے راضی ہو جا، الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی بہن جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی اور شفائے عاجل عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں دین اسلام پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.